اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41 سورہ یاسین۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ہم نے 6 سے 7 اللہ رب العزت کی نشانیاں ڈسکس کی تھیں کہ مالک نے فرمایا کہ تمہارے لیے مردہ زمین میں نشانی ہے، پھر اللہ نے تمہارے لیے باغات بنائے، جنات بنائے، پھر یہاں کے پھل آپ لوگوں نے کھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑوں میں پیدا کیا، پھر رات اور دن آپ کے لیے نشانی ہے۔ اسی طرح سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آج ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک نئی نشانی جو بتائی کہ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، اور ان کے لیے نشانی ہے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کو اور ان کی اولادوں کو کشتی کے اندر چلایا ہے۔ پانی کے اوپر کشتی کا چلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب ایک وقت آیا کہ ہر شے ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العزت نے اس وقت اس انداز میں لوگوں کو بچایا جو لوگوں کا وہم و گمان نہیں تھا۔ آج بھی دیکھیے ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ ایک پتھر پکڑیں، پتھر کو یوں کر کے پانی کے اندر پھینکیں، ایک آواز آئے اور آواز کے ساتھ ہی پتھر پانی کی تہہ میں بیٹھتا چلا جائے، اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن، اور کشتی پانی کے اوپر یوں تیرتی چلی جا رہی ہے جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے ذہن کے اندر ہم اس کا تصور نہیں لا سکتے کہ کیسے پاسبل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کائنات میں جتنے بھی پیشے ہیں یہ اللہ رب العزت نے بذات خود سکھائے ہیں۔ ہر پیشہ اللہ رب العزت نے بذات خود سکھایا ہے۔ ایگزیکٹلی ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کام کروایا ہے اور یونیک کام کروایا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ جس میں تمہیں بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی پانی کے اوپر چلتی ہوئی کشتی میں بچایا ہے۔ یعنی جہاں بچنا ممکن نہیں تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ اور پھر فرمایا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا مِّن مِّثْلِهِ اسی طرح کا ما يَرْكَبُونَ جس کے اوپر سواری کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آیت آج کی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کشتی کس طرح چلتی ہے، پانی پہ، اس سے 1000 گنا زیادہ رفتار پہ اس وقت ہمارے ہوائی جہاز یا دیگر چیزیں جو اڑنے والی ہیں کس میں، ہوا میں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اس کی طرح کی ما یرکبون جس پہ بھی وہ سفر کرتے چلے جائیں، وہ ہر شے اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کی ہے۔ اور یہ بیس ہے
ساری کی ساری اس وقت کی جو سواری کے لیے کوئی بھی چیز ایجاد ہو رہی ہے، آج سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ہم نے اس ٹاپک پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اور جدید سائنس، مجھے یاد ہے کہ شاید 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں نے پورا مہینہ 1.5 مہینہ اس کے اوپر لیکچرز جمعہ کے خطاب میں کیے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دور میں فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا کہ لوہے کے گھوڑے وہ انسانوں کی سواریاں ہوں گے اور وہ ان گھوڑوں سے تیز دوڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوہے کے گھوڑے اور وہ چلیں گے کیسے؟ اس دور میں کانسیپٹ صاف ظاہر ہے پاسبل نہیں تھا۔ تو آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن پاک نے دیکھیں ایک نقطہ دے دیا کہ ما یرکبون، جس پہ بھی وہ سواری کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آج ایجاد ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر اگلے آنے والے دور میں کہاں تک ایجادات پہنچیں گی، سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی یہ رمضان سے پہلے مریخ پہ یہاں سے انہوں نے سواریاں بھیجی، شٹل بھیجی مریخ پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی تھی؟ 1,50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ آپ کی گاڑی کس رفتار پہ چلتی ہے؟ 100، 120، اور اس کی کتنا تھا؟ 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو کتنے وہ سفر کر کے پہنچی؟ اب مجھے ایگزیکٹ ڈیز یاد نہیں ہے کہ 14 دن لگے یا 17 دن لگے مریخ پہ پہنچنے میں۔ تو اتنا سفر طے کر کے وہ وہاں پہ پہنچی۔ یہ ابھی کی ہے بات، 2021 کی۔ 2025 تک کہاں پہنچ جائیں گے، 2050 تک کیا پوزیشن ہوگی؟ تو قرآن پاک نے ایک چیز دے دی کہ من مثلہ ما یرکبون، جو کچھ بھی ہے۔ اب سڑک کے اوپر چلنا اور گاڑی کے اوپر جانا زمین آسمان کا فرق ہے، پیدل چلنا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے جانا۔ من مثلہ ما یرکبون، جس پہ بھی سفر کریں گے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اب یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے ہم ان کو غرق کر دیتے، بچتا ہی کوئی نہ۔ اور فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، صریخ عربی میں صریخ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک آدمی اونچائی پہ ہو اور دوسرا نیچے ہو، اس کو اوپر لانے کے لیے یوں ہاتھ پکڑاتے ہیں، وہ ہاتھ کے وزن پہ آ کے تو اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ عربی میں اس کو صریخ کہتے ہیں، ہم اس کو یوں کہہ لیجئے کہ سہارا دینا، بچانا۔ فلا صریخ لہم، تو ان کے لیے کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ اور ولا ہم ینقذون، اور اگر اللہ ان کو کسی طوفان میں پکڑ لے تو ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ نقض ینقض کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بندے کو پہنچانا، بیسیکلی بچانا ہوتا ہے۔ تو الا رحمتا منا، اگر کوئی بچت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا اور سارا سفر کر کے خیر خیریت سے واپس آ گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ الا رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ اور ومتاعا الی حین، کہ جو بھی سفر کر کے آئے گا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے سفر میں برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ ومتاعا الی حین، اور ان کے لیے متاع ہے ایک وقت تک۔ اور اس سے مراد قیامت بھی ہے کہ یہ سفر کرتے جائیں گے۔ اور پہلے اصل میں یاد رکھیے کہ جب بھی عرب کے دور میں سفر کی بات ہو تو اس سے مراد تجارت ہوتی ہے۔ عرب کے لوگوں کا اور کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے کہ یہاں کی جتنی اجناس تھیں وہ لے کے چلے جاتے تھے،
دیگر ممالک میں، عراق میں، شام میں اور آس پاس کے جتنے کنٹریز سے علاقے تھے اس طرف لے کے چلے جاتے تھے، اور ادھر سے جو ان کی پروڈکٹس ہوتی تھی وہ لے کے ادھر آ جاتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا۔ سورہ لإیلاف قریش میں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی سفر کی بات ہوگی نا، اس سے مراد تجارت ہے، تو فرمایا کہ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ جب بھی تم سفر کر کے آتے ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ کماتے ہو، کتنی دیر تک رہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اگلے موسم کے اندر انہوں نے پھر چلے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 اپنی قدرتیں شو کی ہیں۔ اس آیت تک 9 قدرتیں شو کی ہیں۔ اصل بات اللہ اب کرنے جا رہا ہے۔ پہلے اپنی 9 طاقتیں، 9 قدرتیں اور 9 اپنی پاورز اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ مردہ زمین میں یہ دے سکتا ہوں، سورج بھی میں نے دیا ہے، چاند بھی میں نے دیا ہے، رات بھی میں نے دی ہے، اور آخر پہ کہا کہ کشتی بھی میں نے تمہیں بنا کے دی۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت کے سارے اسباب میں نے بذات خود دیے۔ تو اب اصل میں اللہ اب بات کرنے لگا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اتنی دیر کے بعد اصل بات اللہ اب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ مشعل راہ ہے کہ یہ ہم تو آج کہہ دیتے ہیں او بھائی میں تو بڑا سیدھا سادہ بندہ، ٹھوک بجا کے منہ تے گل کر دینا۔ یہ اسلوب قرآنی نہیں ہے۔ اسلوب کیا ہے کہ پہلے بات کی تمہید باندھی جائے اور بات کا ایک سلسلہ بنایا جائے، اس کے بعد اصل بات کی طرف آیا جائے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی تذکرہ کیا ہے اس کے پیچھے لاجک یہی والی آتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، اور مثال بھی ایسی ہے پورے قرآن پاک کی کہ روئے زمین پر کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہو، کائنات میں کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، یہ مثال اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن پاک کی کوئی مثال علاقائی نہیں ہے، کوئی بھی مثال علاقائی نہیں ہے۔ اسلام جب بھی بات کرتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے یونیورس کو۔ اللہ جب بھی مثال دیتا ہے یونیورسل مثال دیتا ہے کہ کائنات میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوا بندہ اگر قرآن پاک سے استفادہ کرنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، اس میں سے کچھ اخذ کرنا چاہے تو اس کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ابھی دیکھیے ہم نے یہ 9 مثالیں دی ہیں، یہ 9 مثالیں کوئی ایسی ہے کہ جو علاقائی ہو؟ ہر ایک مثال ایسی ہے کہ کائنات میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوا بندہ وہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات اصل میں اب کیا کر رہا ہے اللہ کہ ان لوگوں کو جب بھی یہ کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، 2 چیزیں یہاں پہ کہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ کس کس چیز سے؟ ما بین ایدیکم، سامنے کے گناہ، وما خلفکم، اور جو پیچھے کر آئے ہیں، گزرے ہوئے۔ بالکل خلف بیک کو کہتے ہیں، اور ایدیکم سامنے والے، یعنی اپنے گزشتہ اور اب والے جتنے کوئی برے اعمال ہیں خدا کے لیے ان سے بچ جاؤ۔ اتقو، اللہ سے ڈر جاؤ، اب اپنے ساری غلطیوں کو چھوڑ دو اور کیا کرو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ ہمارے ہاں اسلوب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی دین کی بات بتانی ہو اور پائی تو اینج کر لے پئی، اور پھر اگر وہ بات نہ مانے تو سیدھا سیدھا ایک کفر کا فتویٰ ہمارے پاس تیار پڑا ہوتا ہے۔ کفر سے نیچے تو ہم لوگ آتے ہی نہیں نا، بڑے ہائی لیول کے اوپر جا کے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا اور بات ختم۔ تو یہاں کیا ہے کہ اتنی دلیل کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد اللہ بات کیا کر رہا ہے کہ لوگوں گناہ چھوڑ دو، چاہے پیچھے والے ہیں اور یا آگے آنے والے ہیں۔
بات اتنی سی کرنی تھی کہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے گا اگر تم اپنے سابقہ گناہ اور اب آنے والے گناہ کو چھوڑ دو۔ اس بات کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی تمہید باندھی، 4 لیکچر تو ہمارے ہو گئے اس پہ۔ تو اللہ نے اتنی آیات کی تمہید باندھنے کے بعد ایک ہی بات کہی کہ لوگوں گناہ چھوڑ دو، ٹھیک؟ اور پھر فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی پہنچی انہوں نے مذاق ہی اڑایا ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ ان بندوں نے تسلیم نہیں کرنا، اس کے باوجود بتانا لازمی ہے۔ ایک مرتبہ حضور پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جب لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں تو خطاب جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، ہماری زبان پہ وہ لیکچر چلا ہوتا ہے کہ جب آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو خطاب میں آپ ہر ایک ٹاپک ڈسکس کر جاتے ہیں، کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ نہیں رہتے۔ تو آپ مسکرا دیے اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت سے دوسری آیت وہ ایک نیا ٹاپک ہے، وہ ایک نیا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز ہی ایسا ہے۔ انہوں نے بڑی بات کی، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تیاری نہیں کر کے آتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجمع کے لیے جو بات بہتر ہو وہ میری زبان پہ جاری کر دے۔ تو کہتے ہیں مجھے خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا بات کرنی، میں کوئی پلاننگ نہیں کر کے آتا کہ میں نے آج جا کے یہ بات کرنی ہے، یہاں سے شروع کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب جانے وہ کس کے لیے کون سی بات زبان پہ اللہ تعالیٰ نکلوا دے۔ تو فرمایا کہ اللہ کانوا عنہا معرضین، پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے لیکن پھر بھی بات پہنچانا لازمی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جب ان مالداروں کو اللہ نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب ان کا جواب دیکھیے گا کیا ہے۔ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کہ ہم ان کو کھلائیں۔ طعام یطعم، طعام اردو کا لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں کہ انطعم، کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ من لو یشاء اللہ اطعما، من لو یشاء اللہ اطعما، کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ان کو کھلا دیتا نا، ہم سے کیوں کھلواتا ہے؟ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دیں، ان کے اوپر صدقہ ان کو دیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانیوں کا سبب کریں؟ آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ فرمایا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد کرو تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا نا، جس کو اللہ نے محروم رکھا ہو ہم کیوں دیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ فکرہ صریح گمراہی پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حقیقت میں بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ نے ہر ایک کے مال میں درجہ بدرجہ سائل اور محروم کے لیے حصہ رکھا ہے۔ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اور یہ خوش بختی ہے ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور وہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں، لوگوں تک اللہ کی نعمت پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اب دیکھیے جو نہیں دے رہے ان کے قول کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، جو نہیں دے رہے وہ صریح گمراہی میں ہیں، تو دینے والے جی وائس ورثہ اگر دیکھا جائے تو دینے والے کیا ہوں گے؟ ہدایت پہ ہوں گے، سیدھے راستے پہ ہوں گے۔ اور کرنا کیا ہے؟
میں اشفاق احمد صاحب کا زاویہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر فرماتے ہیں وہ کہ بابا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم نے کون سا اپنے پیسے میں سے دیا ہے؟ نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیا کمال ہے؟ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور کس کے راستے میں دینا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ یہ فقط سمجھ آنے والی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری جیب سے اتنا نکل کے جا رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نکل کے جا رہا ہے اور دوسرے کی بھوک مٹ رہی ہے، تو حقیقت میں یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور جو اس طرف نہیں آتا اور اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ راستہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد احوال قیامت شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی حقیقی سمجھ نصیب فرمائے۔ ریوائز کر لیتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے پانی کے اوپر چلنے والی کشتی میں بھی نشانی ہے، جس میں ہم نے ان کی ذریت کو بھی بچایا۔ مراد اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ہو سکتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے اس طرح کی ہر وہ شے پیدا کی ہے جس پہ وہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی نہ کوئی داد رسی کرنے والا ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑوانے والا ہوتا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اگر یہ سفر سے بخیر و عافیت اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ محض اس رب ذوالجلال کی رحمت ہے، اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ان کے لیے متاع ہے۔ اور ان لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اپنے سابقہ و موجودہ گناہوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی لے کے آ جائیں، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے، اللہ بذات خود ان کو کھلا دیتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ کہتا ہے کہ ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا صریح گمراہی پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کی طرف سے سورہ فاتحہ کا ثواب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نالان پاک کے تصدق سے آقا کی پوری امت کو پہنچا، اور مولا خصوص بالخصوص آج محترم افتخار بھائی کی والدہ کی برسی ہے، اے اللہ ان کو ہماری طرف سے یہ تحفہ پہنچا، اور مولا جتنے حاضرین جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کے جن کے بھی اعزاء و اقربا اس دنیا سے گئے، سب کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ تحفہ پہنچا، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی تمام کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، سب کی قبور کو بقعۂ نور بنا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توجہات کا مرکز بنا۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔